بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لائیو جامی میں خوش آمدید. روزانہ آپ ہمیں سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سوچا آج کیوں نہ اصلاحی اور فکری معاملات پر بات چیت کی جائے، اور اس موضوع پر سب سے بہتر بات کرنے کے لیے ہماری نظر انتخاب ٹھہری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک. سود سے فری ہم اپنی اکانومی بنانے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے جس میں ہم 2028 کو اپنا مائل اسٹون رکھا ہے. وی آر پلاننگ کہ ہم اس جانب جائیں، لیکن اس کے حصول میں کئی دقتیں ہیں. پوری دنیا کی اکانومی اس کے ساتھ چلتی ہے. اس بیچ میں کیا ایسا کیا جائے کہ ہم انٹرنیشنل اکانومی کو بھی میٹ کریں اور ہم سود فری بھی. جو قرآن مجید میں جو ربا کا لفظ آنٹ بھرا ہے اور کئی بار کہا گیا ہے کہ ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں گیو اپ یور ڈیمانڈز آف ربا. آپ ربا کو چھوڑ دیجیے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. یہ سود اور ربا صرف گناہ کبیرہ نے ایک عظیم گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے خلاف جنگ کریں گے. شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کوئی آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کے خلاف جنگ کریں. ٹھیک، ربا پہ ہے. ربا پہ ہے، شراب پہ نہیں ہے. تو لوگ کو شراب پیئیں گے تو بولے گا اچھا مسلمان ربا لیتا ہے، یہ تو معاشرہ ہے. تو یہ ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ربا ایک چھوٹا موٹا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ربا کی کئی قسم ہیں. سب سے نیچے درجہ والا ایسا ہے کہ آپ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. تو ربا حرام ہے. ربا کو ہمارے معاشرے سے نکالنا چاہیے. اگر پاکستان حکومت، پاکستان گورنمنٹ، یہاں کے علماء اس کے اوپر کوشش کریں تو بالکل صحیح کرنا ہی چاہیے. اور لیکن اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ہے آن ٹاپ لیول تو ممکن ہے. اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ٹاپ لیول پہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. تو اگر گورنمنٹ کا ساتھ ہے تو ایزیلی پاسبل ہے کہ ہم یہ اکنامی کو ربا فری کر سکتے ہیں، انٹرسٹ فری کر سکتے ہیں. آخر الدعوات الحمد للہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت لیا. تھینک یو. موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے. ربا عربی کا لفظ ہے الربا، جس کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں. اس کے معنی ہے انکریز انگلش لینگویج میں، اور اردو لینگویج میں بڑھوتی. لفظ ہے عربی کا غنم. غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. غنم عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ. انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا. اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع. بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع. عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ، انگلش میں ایڈوانٹیج. یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنم ٹرانسلیٹڈ ایز پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع، اردو میں منافع. لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا تو اس کے معنی بنے فائدہ، ایڈوانٹیج. تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے. نہ، عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا؟ فائدہ، انگلش میں ایڈوانٹیج. اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج، اردو لینگویج میں، اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں کس طریقے سے اس سسٹم کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس شعر کو کیا کرنا چاہیے اس شعر کے ساتھ. تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے. اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا، بندے پہ نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم، بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیء یعنی منافع ہو جائے،
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جتنی کیٹیگریز بتائی ہے اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ جائز، کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے، یہ ہوا نفع، پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے. اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا، آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے، سیم سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سملر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم کو بھی 100 روپے ہوا، اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 100 میں سے 80 سمجھا، 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا، 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے، ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 100 ڈیجٹ، چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں، 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر، اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہیں؟ 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگری، 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا؟ 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا. تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا؟ 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، وہ صدقہ کر دے گا، چیریٹی دے دے گا، خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا؟ وہ جواز پیش کرے گا، زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے. تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20؟ اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے، جسٹیفائی کیا، اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا، زکوٰۃ دی. اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا، چیریٹی کہلائی، خیرات کہلائی. اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے، اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے، چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے، وہ جو مرضی کرے، اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے. لیکن 20 آپ دے دے. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی؟ اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں، اس کو ربا کہتے ہیں. البقرہ 2 اس کی 275. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا، یعنی پاگل. یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البیع لین دین بڑھوتی کی مثال ہے، اور اللہ نے بیع کو، لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا. پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے پس وہ باز آ جائے، پس وہ اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اور جو کوئی واپس لوٹے گا پس وہی آگ کے اصحاب ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں. دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ابھی کیا چیز بڑھوتی ہے، اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ 20 کھا رہے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خپتی کر دیا، من المس، چھو کے خپتی کر رکھا ہے اس کو. خپتی مطلب عجیب کہتا ہے، خپتی ٹائپ آدمی ہے وہ.
یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے، 100 میں سے 20 کھا چلا جا رہا ہے. ذالک بانہم، یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، قالوا انما البیع مثل الربا. بڑا سمپل ہے. قالوا وہ کہتے ہیں جو کھا رہا ہے ربا، جو ربا کھا رہے ہیں، بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں، قالوا وہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ انما البیع، بے شک یہ جو سودا باز ہے، یہ سودا بازی ہے، یہ جو ڈیل ہے، یہ جو ڈیل ہے، مثل الربا، یہ ہے مثال ربا کی. دوبارہ سنیں، لوگ کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع، بے شک یہ جو سودا بازی ہے، یہ جو سودا کر رہے ہیں آپ، یہ ہے مثال ربا کی، جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کون سی وہ بئی ہے. البئی، عربی میں لکھا البئی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، بئی کے معنی ہے خاص ڈیل. البئی لگ گیا خاص ڈیل. تو لوگ جو ربا کھاتے ہیں، وہ ربا کھاتے ہیں، بڑھوتی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے، ایک اسپیسیفک ڈیل ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی، بڑھوتی کی. قالوا انما البیع، وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے، یہ مثال ربا کی ہے. تو کون سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی؟ بینک کا انٹرسٹ. بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں. قالوا انما البیع، اللہ اسے بئی کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، یہ جو بئی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، خاص سودے بازی جو ہے بینک کی، ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک بانہم، بے شک یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں. قالوا انما البیع، قالوا کے مطلب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، انما البیع کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہ جو خاص ڈیل ہے، یہ جو خاص سودا بازی ہے، مثل الربا، مثال ہے ربا کی، بڑھوتی کی. تو آپ پوچھے ربا کیا ہے؟ یہ بینکنگ کا سسٹم. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ بینک کی ڈیلنگز، بینک میں کام کرنا، نوکری کرنا، بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے ہیں ربا ہے، بڑھوتی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ خپتی ہیں یہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں خپتی ان کو، میں نے نہیں کہا خپتی، پلیز آپ کہیں بات کو پکڑے نہیں. یہ اللہ نے کہا خپتی ہیں یہ، ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں بھائی کچھ جو بھائی کہ ربا کیا ہے. اور پھر سوال ہے بینک کا، اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہے کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں. حلال ہے وہ مطلب حلال کر کے لیں، مصیبت ہی حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر. کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے 2.5% یا کتنا پرسنٹ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، اس پہ تو پابندی. اور بیس کھا رہے ہیں، بیس تو کھا رہے ہیں نا دھڑ دھڑ اللہ کا. اور شیئر جو بیچارے غریب لوگ ان کا شیئر، تو بینک کا کتنا دے رہا ہے؟ بینک آپ کو 2.5%، پتہ نہیں کتنا، 3% کتنا، کبھی 1-2. اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ، 20 کھائیں. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا خاص بئی کو. یہ جو بئی ہے، کون سی بئی ہے؟ یہ بینک کی ڈیلنگز. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے. تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے، یعنی 80-20 جو ہے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں لکھا ربا ہے، ربا حرام ہے. بئی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے، وہ حلال ہے.